دوستی، لالچ اور ضمیر کی جنگ۔ صحرا کی ریت پر لکھی گئی ایک بے وفائی کی کہانی۔ ایک دوستی، ایک دھوکا اور ایک فیصلہ جو سب کچھ بدل گیا۔ آئیے جانتے ہیں۔ صدیوں پرانی بات ہے، بغداد کے خوبصورت شہر باخارا میں دو دوستوں کی کہانی مشہور تھی۔ ایک تھا ابو سعید، دوسرا سفیان۔ دونوں اپنا سامان اونٹوں پر لاد کر دور دراز کے شہروں میں فروخت کرنے نکلتے۔ کاروبار کا یہ سلسلہ برسوں سے جاری تھا اور دونوں اپنی محنت اور ہمت سے بغداد کے مشہور سوداگر بن چکے تھے۔ ایک دن دونوں دوست اپنا سامان اونٹوں پر لاد کر بسرا کے دروازوں سے نکلے۔ سورج ابھی پوری طرح چمک بھی نہ پایا تھا کہ وہ تیزی سے صحرا کی طرف بڑھ گئے۔ بسرا پہنچ کر انہوں نے اپنا مال فروخت کیا اور خوب منافع کمایا۔ ابو سعید نے 6000 درہم کا نفع کمایا، جبکہ سفیان کے ہاتھ صرف 4000 درہم آئے۔ دونوں کی دوستی تو بچپن کی تھی، مگر ان کے مزاج ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ ابو سعید صابر اور شاکر، جبکہ سفیان کے دل میں لالچ کی چنگاری ہمیشہ بھڑکتی رہتی۔ واپسی کا سفر شروع ہوا۔ صحرا کی تپتی ریت اور سورج کی جھلساتی دھوپ میں دونوں تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ابو سعید نے کہا، سفیان ٹھہر جاؤ، ہم کافی دور آ چکے ہیں۔ قریب ہی ایک نخلستان ہے، وہاں آرام کرتے ہیں۔ سفیان نے سر ہلایا اور دونوں نخلستان پہنچ گئے۔ وہاں پانی پیا، کھانا کھایا اور اونٹوں کو درختوں سے باندھ دیا۔ نخلستان کے سایوں میں بیٹھے دونوں دوست باتیں کرنے لگے۔ سفیان کا لالچ اسے سکون نہ لینے دے رہا تھا۔ وہ بولا، یار ابو سعید، تم نے 6000 درہم کمائے اور میں صرف 4000۔ کاش میں نے تمہاری طرح زیادہ مال لایا ہوتا، قافلے کے ساتھ دوسرے شہر چلا جاتا تو شاید زیادہ منافع ہوتا۔ ابو سعید نے نرمی سے جواب دیا، بھائی خدا کا شکر کرو، تمہارے پاس جو ہے وہ بھی نعمت ہے، ناشکری نہ کرو۔ رات ہوئی، دونوں دوست درخت کے سائے تلے لیٹ گئے۔ ابو سعید تو نیند کے مزے لینے لگا، مگر سفیان کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ اس کے ذہن میں 10,000 درہم کا خیال چکر کاٹ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ابو سعید کی رقم والی تھیلی پر پڑی۔ لالچ نے اسے جکڑ لیا۔ اس نے چپکے سے تھیلی اٹھائی، مگر جیسے اس کا ضمیر جاگ اٹھا۔ اے بددیانت دل، یہ تیرا بچپن کا دوست ہے، کیا تو اس کے ساتھ دھوکا کرے گا؟ اس خیال نے اسے جھنجھوڑ دیا اور اس نے تھیلی واپس رکھ دی۔ اچانک ایک زوردار آواز آئی۔ ابو سعید کا اونٹ تڑپ رہا تھا، ایک زہریلے جانور نے اسے کاٹ لیا تھا۔ سفیان نے ابو سعید کو جگایا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب دونوں کو ایک ہی اونٹ پر سفر کرنا تھا۔ صحرا میں چلنا شروع کیا ہی تھا کہ ایک زبردست ریت کا طوفان آیا۔ سفیان نے کہا، ہمیں فوراً نکلنا چاہیے ورنہ یہ طوفان ہمیں نگل لے گا، مگر ابو سعید نے صبر سے کہا، طوفان تھمنے دو پھر چلیں گے۔ سفیان نے ضد کی اور ابو سعید نے اس کی بات مان لی، مگر طوفان نے دونوں کو گھیر لیا۔ ریت کے ذرات ہوا میں ناچ رہے تھے اور ابو سعید کے قدم لڑکھڑانے لگے۔ سفیان نے دیکھا کہ اس کا دوست مشکل میں ہے، مگر اس کے دل میں پھر لالچ جاگا۔ اگر ابو سعید طوفان میں کھو گیا تو اس کا سارا مال میرا ہوگا، یہ سوچ کر وہ چپکے سے اونٹ لے کر نخلستان کی طرف بھاگ نکلا۔ ابو سعید اسے پکارتا رہا، سفیان مجھے بچاؤ، مگر سفیان نے موڑ کر نہ دیکھا۔ طوفان تھما تو ابو سعید غائب تھا۔ سفیان خوشی خوشی بغداد واپس لوٹ گیا۔ بغداد پہنچ کر سفیان نے جھوٹے آنسوؤں کے ساتھ ابو سعید کے خاندان کو بتایا کہ طوفان نے اسے چھین لیا۔ وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بغداد کا امیر ترین سوداگر بن گیا، مگر اس کا ضمیر مردہ تھا۔ اس نے کبھی ابو سعید کے بیوی بچوں کی خبر نہ لی۔ ایک دن بغداد کی گلیوں میں ایک بدحال شخص نمودار ہوا۔ وہ ابو سعید تھا۔ ایک قافلے نے اسے طوفان سے بچایا تھا اور اب وہ اپنے گھر لوٹ آیا۔ اس کی بیوی زلیخا نے اسے دیکھ کر حیرت سے پکارا، ابو سعید تم زندہ ہو؟ ابو سعید نے ساری کہانی سنائی کہ سفیان نے اسے دھوکا دیا۔ زلیخا غصے سے بولی، اس بددیانت سے حساب لوں گی، مگر ابو سعید نے کہا، نہیں، میں اسے رسوا نہیں کروں گا، خدا انصاف کرے گا۔ ادھر سفیان اپنے بڑے قافلے کے ساتھ شام اور پھر مصر گیا۔ اس کا کاروبار عروج پر تھا، مگر لالچ نے اسے مزید مال کی ہوس دی۔ وہ بغداد واپسی کے سفر پر نکلا، لیکن صحرا میں لٹیروں نے اس کے قافلے پر حملہ کر دیا۔
सारा माल ऊंट और घोड़े छीन लिए गए। सुफियान जख्मी और बेबस रह गया। इसने बगदाद वापस न जाने का फैसला किया और शाम में भीख मांगने लगा। एक दिन दमिश्क के बाजार में वो एक अजीम अलशान सौदागर को देखकर हैरान रह गया। ये अबू सईद था जो अपनी ईमानदारी से दोबारा कामयाब हो चुका था। सुफियान शर्म से पानी पानी हो गया और अपना चेहरा छुपाने लगा, मगर अबू सईद ने इसे पहचान लिया। वो इसके पास आया, इसे गिले लगाया और बगैर कोई शिकायत किए इसे बगदाद वापस ले आया। अबू सईद ने सुफियान की मदद की ताकि वो दोबारा अपने पांव पर खड़ा हो सके। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच वक्ती फायदा तो दे सकता है, मगर सुकून नहीं। ईमानदारी, सब्र और सच्ची दोस्ती ही असल दौलत है। कमी हो मगर हलाल हो, यही असल कामयाबी है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो चैनल दिलचस्प किस्से और हिकायतें का हिस्सा बनिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।